السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المجتبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن عائشۃ وام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وهو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم۔ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام کتاب سے کتاب الصیام پڑھ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ 5ویں حدیث ہم لوگ سنیں گے۔ اور ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اس کتاب میں بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں۔ سب سے پہلے اس حدیث کا ہم لوگ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر ہو جاتی، اس حال میں ہوتی کہ آپ اپنی بیوی سے جنبی ہوتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور پھر روزے کو جاری رکھتے، روزے سے ہوتے۔ یہ حدیث ہے۔ ہم لوگ پچھلے کی طرح سب سے پہلے حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں اس کو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں ہے کانا یدرکہ الفجر۔ کانا کا لفظ آیا ہے، کانا فعل ماضی ہے، ناقص ہے، جس کو افعال ناقصہ ہم لوگ جانتے ہیں، اور جب اس کی خبر فعل مضارع ہوتی ہے تو استمرار پر دلالت کرتا ہے، غالباً ماضی استمراری یعنی پاسٹ کنٹینیو ٹینس میں آ جاتا ہے، ماضی استمراری میں ہوتا ہے۔ یدرکہ یعنی یاتی علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر طلوع ہو جاتا، فجر آ جاتا۔ الفجر کا لفظ ایک ہے، یعنی بیاض الصبح، صبح کی سفیدی اور دن کی وہ روشنی جو افق میں چھا جائے، اس کو یہاں فجر مراد ہے، فجر سے ہی مراد ہے۔ اور وہو جنوبن ایک لفظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے اور فجر ہو جاتی، تو یہاں جو جنابت، حالت جنابت ہے، یہ یدرکہ سے یہ جملہ حال ہے۔ یدرکہ میں جو ہا ہے اس میں یہ جملہ اسی کا حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں فجر کرتے کہ وہ جنابت کی حالت میں ہوتے۔ اور جنابت شریعت میں اس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے غسل واجب ہو جاتی ہے، انزال سے ہو یعنی احتلام سے ہو، یا بیوی سے جماع کرنے سے ہو۔ من اہلہ ایک لفظ ہے، من اہلہ، اہل سے یہاں من اہلہ سے مراد ای من جماع اہلہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے جماع کرنے کی وجہ سے وہ جنبی ہوتے۔ یہاں من جو ہے، من اہلہ میں من سببیہ ہے، اور مراد اپنی بیوی سے جماع کرنا ہے، اور یہاں اپنے اہل سے جنابت ہونے کی تاکید بیان کیا گیا ہے، اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کرنے میں تاخیر کیا، یہ اپنے اختیار سے کیا، یہ اچانک سے ہو نہیں گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی بیوی سے ملے اور غسل کرنے میں تاخیر کیا اور فجر کا وقت بھی ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے تاخیر کیا، لیٹ کیا، اسے اچانک سے اپنے سے ایسا نہیں ہو گیا۔ ثم یغتسل کا لفظ یہاں آیا ہے، یغتسل یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت سے پاکی حاصل کیا فجر کے طلوع ہونے کے بعد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزے کو جاری رکھا۔ یہ الفاظ کی کچھ وضاحت تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ اجمالی شرح شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو اجمالی مختصر شرح کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح کرتے ہیں، مختصر شرح، کہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں خبر دے رہی ہیں، دونوں مومنوں کی مائیں ہیں،
امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے اس بارے میں تمام لوگوں سے زیادہ جانکار ہیں۔ وہ دونوں یہ خبر دے رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کرتے تھے اور پھر روزے بھی رکھتے تھے، اور فجر طلوع ہو جاتا تھا، غسل کرنے سے پہلے ہی فجر ہو جاتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے ہی کی حالت میں روزے کو جاری رکھتے تھے، اس کو قضا نہیں کرتے تھے۔ یہ دونوں جو خبر دے رہی ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ یہ جواب تھا، یہ جواب تھا ایک سوال کے جو مروان بن حکم نے اپنے ایلچی کو، کسی آدمی کو بھیجا تھا ایک سوال کرنے کے لیے۔ اس کے جواب میں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مروان بن حکم کو جواب دیتے ہوئے اس حدیث کو پیش کیا تھا۔ گویا کہ اس حدیث کو مزید سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے تھے کہ من ادرکہ الفجر جنبا فلا یصم، جو آدمی جنبی کی حالت میں فجر کرے وہ روزہ نہ رکھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے۔ جب مروان بن حکم کو معلوم ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات حدیث جب معلوم ہوئی تو انہوں نے تحقیق کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس مروان نے کسی آدمی کو بھیجا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اس وقت مروان بن حکم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں بیوی حضرت عائشہ اور ام سلمہ نے یہ حدیث پڑھ کر کے سنایا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد کیا تھا۔ بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا، اور اکثر علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عمل جو ہے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہی میں عمل ہے، اور اسی کو اکثر علماء نے بیان کیا ہے۔ بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے وہ مرجوح ہے، اور بہت سارے علماء نے کہا کہ منسوخ ہے۔ بہرحال یہ ایک زائد چیز تھی۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں یہ بات نہیں ہے، میں نے وضاحت کرنے کے لیے پس منظر کو بیان کر دیا تاکہ یہ بات اور کھل کر کے سامنے آ جائے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے کچھ فوائد ذکر کیے ہیں، 5 فائدے ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے صحت و صوم الجنب وَإِن لَّمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جنبی آدمی جو اپنی بیوی سے ملا اور جنبی ہو گیا، اس آدمی کا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا، اس آدمی کا روزہ صحیح ہے گرچہ وہ فجر کے بعد غسل کرے، نہائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غسل جنابت دیر سے کرنا یہ واجب نہیں ہے، غسل جنابت میں جلدی کرنا واجب نہیں ہے۔ ہاں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جنابت کی وجہ سے غسل جو کیا جاتا ہے اس کو جلدی کرنا واجب نہیں ہے کہ رات میں بیوی سے ملا تو رات ہی میں نہا لیا، ایسا واجب نہیں ہے، کچھ تاخیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا، علم میں رجوع کرنا اس آدمی کی طرف جو اس معاملے میں قریب ہے اور اس معاملے کو، اس مسئلے کا احاطہ کیا ہوا ہے، ایسے آدمی کی طرف رجوع کرنا۔ اور یہ بات کہاں سے آئی؟ مروان بن حکم نے رجوع کیا، پوچھا اس مسئلے کو، تو اس کے جواب میں یہ حدیث انہوں نے بیان فرمایا، حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کے معاملے میں جو جانکار ہوتے ہیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چوتھا فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصلحت کی وجہ سے اس بات کی صراحت کرنا جائز ہے جو عام طور پر لوگ سن کر کے شرماتے ہیں، جو حیا کا معاملہ ہے، کسی مصلحت کی وجہ سے اس کی تشریح کرنا، اس کی وضاحت کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی سے ملنے کے بارے میں بھی
وضاحت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی نے، حالانکہ یہ شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے، لیکن مصلحت کی وجہ سے تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے صراحت کیا۔ تو پانچواں فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام حجت اور دلیل ہے، کیونکہ مسئلہ جب اختلاف ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہہ رہے ہیں، جب مسئلہ اختلاف ہو گیا تو مروان بن حکم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے پاس بھیجا تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے، تو انہوں نے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے دیا۔ اسی وجہ سے اس حدیث سے یہ فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل حجت ہے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حجت ہے، اسی طریقے سے فعل بھی حجت ہے۔ یہ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے 5 فائدے بیان کیے ہیں۔ مزید اس حدیث سے اور بہت سارے فائدے معلوم ہوتے ہیں، جیسے کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر، اور ابن دقیق العید نے اپنی کتاب کے اندر، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس حدیث سے بہت سارے مسئلے بیان کیے ہیں۔ تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں خیر قرون میں جو حکام ہوتے تھے، عمراء ہوتے تھے، علمی مسائل میں دلچسپی رکھتے تھے، یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، علمی مسائل میں دلچسپی رکھتے تھے اور اہل علم کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ، ایک فائدہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خیر قرون میں حدیث کی تحقیق جاری تھی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آج آ کر کے کہ حدیث کی تحقیق اب جاری ہوئی اور اس زمانے میں نہیں جاری تھی تحقیق، اسی وجہ سے حدیث کو جو انکار کر دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ خیر قرون ہی میں حدیث کی تحقیق ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوئی بات بتائے تو مروان بن حکم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے پاس بھیجا ایک آدمی کو تحقیق کرنے کے لیے، تاکہ صاحب معاملہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال چال کو سب سے زیادہ جاننے والی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احادیث کی تحقیق، مسئلے مسائل کی تحقیق یہ خیر قرون میں جاری اور ساری تھا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اختلاف کے وقت کتاب اور سنت ہی اس کا حل ہے، اختلاف کے وقت کتاب و سنت ہی اس کا حل ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، انہوں نے اپنے فتوے سے، اپنی بات سے رجوع کر لیا تھا بعد میں، جیسے کہ علماء نے اس کی صراحت بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ صاحب معاملہ اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی مسئلہ صاحب معاملہ اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے کہ بیوی سے ملنے کی بات اور روزہ رکھنے کی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مسئلہ ان کی بیویاں ہی سب سے اچھی طرح سے جانتی تھی، تو صاحب معاملہ ہی اچھی طریقے سے بات کو جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے، اہم فائدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور وہ جنبی ہوتے تھے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنبی نہیں ہوتے تھے، اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ فائدہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان مہینے میں رات کے وقت بیوی سے ملا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو اس مسئلے کو نہیں جانتے، پورا رمضان بھر اپنی بیوی سے الگ تھلگ رہتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ بیوی سے ملیں گے تو پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا، رات میں بھی اسی وجہ سے ڈر سے نہیں ملتے۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے، رات میں اپنی بیوی سے ملا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا امت پر بڑا احسان ہے۔ اس مسئلے کو بتا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا اس امت محمدیہ پر بڑا احسان ہے، اس مسئلے کی وضاحت کر کے۔ اگر انہوں نے وضاحت نہ کیا ہوتا تو پھر امت بڑی پریشانی میں ہوتی، اور بہت سارے مسائل اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، جس کو تفصیلی دیکھنا ہو وہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح الباری کی طرف رجوع کرے، اور علماء نے جو شرح کیا ہے ان کو دیکھ لے، اور بہت سارے علمی مسائل اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، اس وجہ سے مختصر سی باتیں، انشاءاللہ کبھی تفصیل اس طریقے سے بات آئے تو بتائیں گے۔ یہاں اور تھوڑی سی بات میں بتانا چاہوں گا۔ اس حدیث کے راوی
روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں مختصر ان کی حالات زندگی کے بارے میں دو چار بات میں بتا دینا چاہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، ان کی لڑکی تھیں، ام المومنین تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مکہ ہی کے اندر شادی کیا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اور سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے سے پہلے ہی شادی کیا حضرت عائشہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد اور سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو اس وقت یہ 6 سال کی تھیں، اور مدینے میں جب آئی رخصتی ہو کر کے تو ان کی 9 سال کی عمر تھی، اور یہی ایک بیوی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنواری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ اور کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک بیویوں میں بہت محبوب تھی، سب سے پسندیدہ تھی۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا ہے کہ فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، کہ عورتوں پر عائشہ کی وہی فضیلت ہے، وہی مقام ہے جو تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت اور مقام ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے یہ کہا تھا کہ اے ام سلمہ، عائشہ کے علاوہ تم میں سے کسی عورت کے بستر میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہی بستر پر تھے اور وحی نازل ہوئی تھی۔ دوسری کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جن کی بستروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور وحی نازل ہوئی ہو، ایسی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کے علاوہ نہیں ہے۔ آپ کا انتقال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہی میں، حجرے میں، انہی کی باری میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ان کے سینے پر ٹیک لگایا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے یہ علم، فضل، عقل اور سمجھداری میں بڑا ان کا مقام تھا۔ علم بھی تھا، فضیلت بھی تھی، عقل اور سمجھداری بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا معاملہ، کوئی بھی ہمارا امر میں اشکال ہوتا، کوئی مسئلے میں اشکال ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کرتے تھے تو اس کا ہم کو علم مل جاتا تھا، اس کا علم ہم کو حاصل ہو جاتا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات جب ہوئی تو امت میں علم بہت زیادہ پھیلا چکی تھی، وہ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ شرعی احکام جو ہیں جتنے بھی ہیں یہ چوتھائی حصہ انہی سے نقل کیا ہوا ہے۔ چوتھائی حصہ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، تمام احکام میں چوتھائی حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے منقول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث جو مروی ہیں ان کے ذریعے سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات جو ہیں 2210 احادیثیں ان سے مروی ہیں۔ ان کا انتقال رمضان المبارک میں سن 58 پر 8 ہجری میں ہوا، مدینے میں ہوا، اور ان کی فضیلت بخاری اور مسلم کی احادیث میں بہت ساری ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں ان کی شکل اور صورت دکھائی گئی تھی، حضرت جبریل امین لائے تھے شادی سے پہلے ہی، اور یہ ایسی خاتون تھیں جو حضرت جبریل امین بھی ان کو سلام کہا تھا، اور ان کی وجہ سے بہت ساری قرآنی آیات بھی نازل ہوئی۔ انشاءاللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی دو چار بات ہم لوگ سن لیتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام ہند بنت ابی امیہ حذیفہ بن مغیرہ القریشی المخزومیہ تھی۔ بہت پہلے
انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کی شادی اپنے چچیرے لڑکے سے ہوئی تھی، ابو سلمہ سے ہوئی تھی، اور دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کیے تھے۔ پھر دونوں مکہ واپس آئے حبشہ سے، پھر مدینہ ہجرت کر گئے۔ ان کے شوہر غزوہ احد کے بعد انتقال ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کیا تھا۔ یہ عقل والی تھی، ساتھ ساتھ دیندار تھی، ساتھ ساتھ سچا ایمان ان کا تھا۔ ان کا جو محبوب شوہر تھا ان کا انتقال ہو گیا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے پڑھا۔ کیوں پڑھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر ایمان و یقین کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جب کسی بندے کو مصیبت ہوتی ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، یعنی اللہ کے لیے تھی وہ چیزیں اور اللہ کی طرف لوٹ گئی، سب کو لوٹنا ہے، تو جب یہ انا للہ و انا الیہ راجعون مصیبت والا آدمی پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مصیبت میں جو میں صبر کرتا ہوں اس کا اجر دے اور اس کا بہترین بدلہ دے، تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی مصیبت میں اس کو اجر دیتا ہے اور اس کا بہترین بدلہ اور صلہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ایمان اور یقین کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کا شوہر انتقال ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، اور یہ پڑھنے کے بعد وہ غم میں یہ کہتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے اسے بہترین بدلہ مل جاتا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، یہ شک کی بنیاد پر نہیں، یہ غم میں کہا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے بہترین بدلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہو گئی، اور اس طریقے سے ان کا مدینے میں انتقال ہوا ہے، مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان کے بارے میں بہت ساری کتابیں ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں علم سیکھنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔